بھی جیسے پڑھا گیا عزیز الجبار المتکبر، تو اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ہے متکبر۔ اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، جو بڑا ہے اور اس کو بڑائی اسی کو زیبا ہے، بڑائی اسی کو زیبا ہے۔ حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا الکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر ہے، فمن نازعنی قسمت، جو اس میں گھسنے کی کوشش کرے گا میں اس کو اس کی گردن توڑ کے رکھ دوں گا۔ یعنی جو بندہ بڑائی کا طالب ہوگا یا بڑائی کا اس کو ذوم ہو جائے کہ میں بھی نیک ہوں، میں بھی بہت اچھا ہوں دوسروں سے، تو وہ بندہ بھی اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ تو تکبر اللہ تعالیٰ کو زیبا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، اور جو بڑا ہے اس کو بڑائی زیبا ہے۔ اسی نے ساری کائنات پیدا کی۔ عزیز الجبار المتکبر، عزیز بھی ہے یعنی زبردست ہے، جبار ہے یعنی ٹوٹی ہڈیوں کا جوڑنے والا ہے۔ اور عام طور پہ لوگ جبار، اردو والا جبار اس میں آتا ہے، اردو والا جبار آتا ہے کہ بہت جبر والا ہے، جابر بادشاہ ہے۔ اور عربی میں جو جبار آتا ہے وہ آتا ہے ٹوٹی ہڈیاں جوڑنے والا۔ اس کا ترجمہ جب اللہ تعالیٰ کے نام کا، اور ہمارے حضرت والا فرماتے تھے اچھے الفاظ میں، اردو کے عام الفاظ میں بگڑی بنانے والا، اور بہت اچھے الفاظ میں ہماری تباہی اور بربادی کی انتہا کو اپنی ارادہ تعمیر کے نقطۂ آغاز سے درست کر دینے والا یہ جبار ہے، ہماری تباہی اور بربادی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے اس نام کے حوالے سے دعا مانگنی چاہیے، یا جبار ہماری بگڑی بنا دیجئے، آپ تو ٹوٹی ہڈیوں کے جوڑنے والے۔ تو تکبر کرنا انسان کے لیے اتنا خطرناک ہے، یہ جنت سے محروم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے، اور یہ مرض چھپا ہوا ہوتا ہے، نظر نہیں آتا۔ خاص کر ایسے لوگوں میں ہو جاتا ہے کہ جو نماز بھی خوب پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں اور باشرہ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی بڑا اگر سر پر نہیں بناتے تو کبر آ جاتا ہے ان کے دل میں کہ میں تو بہت سوں سے بہتر ہوں، میں اچھا ہوں اور باقی نالائق اور گناہ گار ہیں۔ یہ خطرناک ہے، اسی لیے کسی بڑے کو اپنے اوپر مقرر کرنا پڑتا ہے۔ جب اونٹ پہاڑ کے نیچے آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ہم سے بھی بڑے بڑے ہیں، ورنہ سمجھتا میں ہی سب سے لمبا ہوں۔ تو کسی بڑے کی صحبت میں رہنے سے یہ کبر، اور یہ بھی کہا ہے اولیاء نے کہ کبر ایسا مرض ہے کہ جو اولیاء اللہ کے دلوں سے بھی آخر میں جا کے نکلتا ہے، بہت دیر سے نکلتا ہے، کیونکہ یہ چیز آ جاتی ہے کہ میں اچھا ہوں۔ اور اسی لیے حکیم الامت فرماتے ہیں روزانہ یہ جملہ کہہ لے، اور یہ عقلی بات ہے اور زبان سے کہہ لے، انشاءاللہ پھر پکڑ نہیں ہوگی۔ یا اللہ میں تمام مسلمانوں سے بدتر ہوں فی الحال، تمام مسلمانوں سے بدتر ہوں فی الحال۔ اس میں بے نمازی بھی آ گیا، جھوٹ بولنے والا بھی آ گیا، ہر قسم کے لوگ آ گئے، کیونکہ ابھی پتہ نہیں کل وہ جھوٹ بولنے والا بے نمازی توبہ کر کے نمازی اللہ والا بن جائے، اور خدا نخواستہ ہمارا خاتمہ خراب ہو جائے۔ اس لحاظ سے یہ روزانہ اللہ تعالیٰ سے کہے یا اللہ میں تمام مسلمانوں سے بدتر ہوں، کمتر ہوں فی الحال، اور تمام جانوروں اور کافروں سے بھی بدتر ہوں فی المعال، انجام کے اعتبار سے کہ پتہ نہیں میرا انجام کیسا ہوگا۔ تو جو یہ جملہ کہہ لے انشاءاللہ، کہتے کہتے اول تو کبر نکل جائے گا، اور اگر بالفرض ایک ہوتا ہے کبر، ایک ہوتا ہے کبر کا شائبہ۔ حکیم الامت کو جب کسی نے کہا کہ مجھے کبر معلوم ہوتا ہے، تو حکیم الامت کیونکہ یہ اللہ والے ایکس رے کر لیتے ہیں، جیسے پرانے طبیب دیکھ کے بتا دیتے تھے امراض کو، بعض نبض دیکھ کے، بعض آدمی کو دیکھ کے۔ حکیم اجمل خان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ صرف آدمی کو دیکھ کے ہی مرض بتا دیتے تھے۔ تو اسی طرح حکیم الامت نے ان سے فرمایا کہ آپ کے اندر کبر نہیں، آپ کو کبر کا وسوسہ ہے۔ پھر فرمایا کہ بعض دفعہ مکھی جو ہے وہ آئینے کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے اندر ہے۔ تو اسی طرح وسوسہ دل کے اوپر ہوتا ہے، آدمی سمجھتا ہے اندر ہے۔ تو وسوسہ کبر پر پکڑ نہیں ہے، یہ سمجھ لیں، جیسے کسی بھی وسوسہ گناہ پر پکڑ نہیں ہے۔ 1,00,000 مرتبہ گناہ کا خیال آئے
کہ ایسا کر لوں ویسا کر لوں، کوئی بھی گناہ، لیکن کرے نہیں، اللہ کے ڈر سے نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ وسوسہ آنے سے گناہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح تکبر کا بھی وسوسہ ہوتا ہے، اور اس کے برعکس ایک صاحب کو حکیم الامت نے فرمایا تھا کہ خط کے جواب میں آپ کے اندر تکبر معلوم ہوتا ہے، آپ اپنا علاج کروائیے کسی اللہ والے سے۔ انہوں نے پھر جواب میں لکھا، نہیں میرے اندر تو کوئی تکبر نہیں ہے، میں تو اپنے آپ کو بہت کم تر سے ایسا سمجھتا ہوں۔ پھر 5 سال کے بعد حکیم الامت فرماتے ہیں 5 سال کے بعد ان کا خط آیا کہ آپ نے جو بات 5 سال پہلے کہی تھی واقعی اب مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرے اندر کبر ہے۔ تو حکیم الامت اپنے ملفوظ میں فرماتے ہیں 5 سال ضائع کر دیے ورنہ ابھی تک اصلاح ہو چکی ہوتی۔ لہٰذا کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے، میں کچھ نہیں ہوں، میرا کچھ نہیں ہے۔ اگر اس کا کچھ اعزاز بھی ہوتا ہے، اللہ والے اس کا اعزاز بھی لوگوں کے سامنے ختم کرتے ہیں اس کی ڈانٹ ڈپٹ کر کے۔ تو تکبر کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اور بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، لیکن یہ گناہ کبیرہ نظر نہیں آتا۔ دیکھیے داڑھی منڈانا نظر آتا ہے، بدنگاہی بھی نظر آ جاتی ہے، تو ایسے گناہ نظر آتے ہیں، کوئی گانے سن رہا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے، کبر اندر ہے جو نمازی میں بھی ہو سکتا ہے، تو نظر نہیں آ رہا۔ اسی لیے اللہ والوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو بتائے، اور پھر جب وہ بار بار ایسی نصیحتیں فرماتے ہیں پھر آدمی سمجھ جاتا ہے کہ نہ میں کچھ ہوں اور سب کچھ کر رہا ہے، سب کو اللہ کا فضل سمجھے، یا اللہ سارے اعمال کی توفیق یہ آپ کا فضل ہے، میں تو انتہائی نکما اور ناکارہ آدمی ہوں۔ بس جب اللہ کا فضل سمجھا تو کبر قریب نہیں آئے گا۔ فخر کرنا، کسی بھی چیز پر فخر، یہ بھی کبر کی ایک شاخ ہے، فخر کرنا اللہ تعالیٰ کو۔ ان اللہ لا يحب کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ کو مختال کرنے والا اور فخر کرنے والا پسند نہیں ہے۔ ولا تفرح، اور فخریہ طور پر خوشی مت ظاہر کرو، یعنی اکڑو نہیں اپنے آپ پر، تو فخر کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ کوئی بات ہو ہی تو اس کو اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لیا۔ حکیم الامت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اور تفسیریں بھی دیکھو، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اشرف علی کے ہاتھوں سے کیا کام لیا ہے، یہ نہیں کہ میں نے کیا کارنامہ دکھایا ہے، بلکہ دیکھو کہ اللہ، اور عام آدمی یہ کہہ بھی نہیں سکتا، عام آدمی کو ایسی بات نہیں کہنی چاہیے۔ اللہ والے کے اندر سے کیونکہ کبر نکل جاتا ہے، لہذا وہ بعض ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، جیسے بڑے پیر صاحب شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرا پیر قدمی عربی میں فرمایا تھا قدمی علی رقاب الاولیاء، میرا پیر اور دوسرے اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ ہر ولی اللہ نہیں کہہ سکتا، یہ خاص مقام ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ان پر منکشف کرتے ہیں، وہ کہہ سکتا ہے۔ عام آدمی ایسی بات بھی نہ کرے ورنہ اس سے بھی اس کے اندر تکبر آ سکتا ہے۔ تو فخر کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ ضرورت کے وقت اور باوجود قدرت کے کسی کی مدد نہ کرنا، جبکہ قدرت بھی ہے اور اس کو ضرورت بھی ہے تو اس مسلمان کی مدد کرنی چاہیے۔ آج ہمارے یہاں ایسا ہی ہے کہ بعض افراط و تفریط ہے، بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ بعض لوگ اتنی مدد کرتے ہیں کہ ہر ایک کے کام آتے ہیں، بہت اچھے اخلاق کے ہیں اور حقوق العباد میں بہت اعلیٰ نمبر کے ہیں، کہ رات کے 2 بجے بھی خون دینے پہنچ گئے۔ ہمارے یہاں تو کوئی دن میں بھی گئے آدمی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، بھئی خون دینا تو بہت مشکل کام ہے، حالانکہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ اگر آدمی صحت مند ہے تو خون دوبارہ خود ہی بن جاتا ہے، بلکہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ ڈرتے ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ رات کے 2 بجے خون دینے گئے، 3-4 بجے آ کے پھر سو گئے، فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ حقوق العباد میں تو اتنا آگے، اور حقوق اللہ میں ایسے کہ نماز بھی چھوڑ دی۔ جب آپ اٹھ کے آئے تھے 4 بجے تو 2 گھنٹے اور انتظار کر لیتے، 1.5 گھنٹے نماز پڑھ کے سوتے۔ نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، لیکن حقوق العباد کی بہت فکر ہے۔ اور بعض ہمارے جیسے لوگ اس میں بالکل الٹے ہیں کہ نماز، روزہ اور بہت حج، زکوٰۃ ساری چیزیں ہیں، لیکن پڑوس میں کیا ہو رہا ہے اس کی فکر نہیں۔ یہ دونوں طرف افراط و تفریط ہے جو دونوں صحیح نہیں ہیں۔ اس کو چاہیے کہ وہ نماز بھی پڑھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی بھی کرے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ کوئی ایسا ضرورت مند ہے تو اس کی مدد کر دیں چپکے سے۔ پڑوسی ہے، اس کو گاڑی چاہیے، اگر ہمارے پاس گاڑی ہے، بھائی یہ بیمار ہے، اچھا بھائی چلو میری گاڑی میں چلو، تم لے جا سکتے ہو تو لے جاؤ، ورنہ میں لے کے چلتا ہوں۔ تھوڑی سی قربانی دیں گے، اللہ تعالیٰ کرو مہربانی تو محل زمیں پر خدا
مہرباں ہوگا عرش بری پر. تھوڑے سے ہل کے کوئی کام کر لے اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں. بعض دفعہ اس دیکھیے بخاری شریف کی روایت ہے، اس فاحشہ کی مغفرت اسی پر ہو گئی کہ اس نے دیکھا ایک کتا پیاسا ہے. بتائیے، ایک پڑوسی ہے، مسلمان ہے، نمازی ہے، رشتہ دار ہے، یہ کتنی فضیلت کی باتیں. ایک کتے پر مہربانی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. وہ پیاس سے اس کی زبان لٹک رہی تھی اور وہ اس نے دیکھ کے سمجھ لیا بیچارہ پیاس کی وجہ سے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے اور پانی ہے لیکن پی نہیں سکتا. اگر اس کو بھی اتنی عقل ہے میں کودوں گا تو مر جاؤں گا. لہذا اس نے اپنے دوپٹے کو پھاڑ کے، اس موقع پہ حضرت مولانا دھیانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی تھی کہ دیکھو اس وقت کی فاحشہ کے پاس بھی دوپٹہ ہوتا تھا اور آج کی سید زادیاں بھی دوپٹہ نہیں رکھتی. اس وقت کی فاحشہ کے پاس بھی دوپٹہ تھا، اس سے اپنے موزے کو، چمڑے کا موزہ ہوتا تھا اس زمانے میں، جو کپڑے کا موزہ ہوگا تو اس میں پانی کہاں سے آئے گا، اپنے موزے سے اپنے اس کو باندھا اپنے دوپٹے کو اور نیچے سے پانی نکالا اور کچھ اس کو اس طرح کتے کو پلا دیا. وہ اس کو زندگی پا گیا، مرنے سے بچ گیا. اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر اس کی مغفرت فرما دی. تو اللہ تعالیٰ اتنے چھوٹے عمل پر اتنا ایسے لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. تو اگر ہم بھی خیال رکھیں، اسی لیے وہ جو لوگ کچھ نہیں کرتے نا، وہ چاہتے ہیں ہو سکتا ہے اسی فاحشہ کی طرح میری مغفرت ہو جائے. یہ بھی غلط سوچ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نکتہ نواز تو ضرور ہے. ضروری ہر آدمی ایسا کرے تو اس کی مغفرت ہو جائے، یہ تو ایک خاص اس کے فضل کا مقام ہوتا ہے. ہر آدمی کے ساتھ ایسا ہونا ضروری نہیں. فرائض و واجبات بھی ادا کرے، دین کے احکامات بھی، اس کے ساتھ ساتھ خدمت خلق کا جذبہ بھی اپنے اندر رکھے جب کہ ضرورت کے اور مقدرت بھی ہو. جیسے آج کل سڑکوں پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اب لوگ اس لیے نہیں رکتے، اگر ہم لے کے جائیں گے تو وہاں سب سے پہلے پولیس کیس ہمارے ہی پہ بنے گا. اب مستقل دوڑتے رہو تھانے اور پولیس کے چکر میں، یہاں پہ مشکل ہو سکتی ہے. ایسی جگہ پہ آدمی کر تو دے مدد، خود سامنے نہ آئے وہ تو بھائی تم لے جاؤ، رکشے والے سے کہہ دے تم لے جاؤ اور میں پیسے دے دیتا ہوں، لے جا کے پہنچا دو. رکشے والے کو اتنا نہیں پکڑتے بھائی ہمیں کہیں مل گیا. تو اس طرح جتنا ہو سکتا ہے کرے، لیکن جہاں پہ جان پہ آنے کا مسئلہ ہے وہاں پہ احتیاط کر سکتا ہے. لیکن یہ سارے مسائل اہل علم سے پوچھ لینے چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادات کے ساتھ خدمت خلق کا جذبہ بھی عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ.